بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مبارک کے اختتامی ایام ہیں۔ ہم نے آغاز کیا زمین سے، خلاؤں کا سفر طے کیا، پھر ہم واپس زمین پر آئے۔ کل زمین میں موجود ایک عجوبے، ایک جنگل ایمیزون کی ہم نے بات کی۔ کل ہم نے عرض کیا کہ زمین کا ایک خطہ ہے جو اپنے اندر بے شمار عجائبات سمے ہوئے ہیں، جسے ایمیزون جنگل کہتے ہیں۔ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ہمارے ملک جیسے 6 ملک آ سکتے ہیں، 6 پاکستان آ جائیں۔ 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ 390 ارب درخت ہیں اس کے اندر، 200 فٹ لمبے، یعنی کہ 20 منزلہ عمارت سے بھی بہت اونچے درخت ہیں اس کے اندر۔ اتنے گھنے درخت ہیں کہ دن کے وقت بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اتنے گھنے درخت ہیں کہ بارش بھی ہو تو 12 منٹ بعد پانی زمین پر آئے۔ آج ایسا کرتے ہیں، ایمیزون کے خیالی سفر پر چلتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ اس عجیب جنگل میں ہے کیا، اس جنگل میں کون کون سے جانور رہتے ہیں، کیسے جانور رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جانور رکھے ہیں جو زمین پر اور کہیں نہیں پائے جاتے، صرف یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کچھ دنوں پہلے خلائی گاڑی میں خلا کا خیالی سفر کیا تھا نا، a trip to universe, today let's do a trip to Amazon۔ قرآن کریم کی وہ آیت بھی مجھے یاد آتی ہے، یہ سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف، اور آیت آگے بڑھتی ہے اور اس کا ترجمہ ہے، ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر یعنی دوبارہ بھی زندگی بخشے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کے شروع میں قل سیروا فی الارض، ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، اور پھر آیت کا مفہوم علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ان تمام چیزوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ کیا مار کے دوبارہ پیدا کرنے میں قادر نہیں ہوگا؟ آف کورس ہوگا۔ سو ہم یہ کرتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو پر عمل کرتے ہوئے ہم ایمیزون پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے جیسے ہی اس ایمیزون کی سرسبز اور بھرپور دنیا میں قدم رکھا ہے، دل اللہ کی عظمت کے احساس سے لبریز ہونے لگا ہے۔ دل و دماغ کا ایک ایک حصہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل ہم نے دریائے ایمیزون کی بات کی تھی نا، سو آج ایسا کرتے ہیں، ہم نے دریائے ایمیزون کے کنارے سے اپنا سفر شروع کیا ہے۔ سو ہم دریائے ایمیزون کے کنارے، ہلکی دھند ہے، جنگل پر ہلکی دھند چھائی ہوئی ہے، دریا کا پانی دھیرے دھیرے بہہ رہا ہے۔ ہم گویا ایک کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور جنگل کے مناظر ہمارے دل میں اتر رہے ہیں اور ہم دریا کے دل میں اتر گئے ہیں۔ چاروں طرف پانی اور سبزے کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ماحول میں پرندوں کی چہچہاہٹ ہے جو کہ ایک بہت دلکش منظر پیش کر رہی ہے۔ دل سے بار بار نکل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پاک بازی تو 7 آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ ہر چیز اللہ کی ثنا کر رہی ہے۔ ہم ایک عجب ماحول میں ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے کہ اچانک ہمیں پانی کی سطح پر کچھ ہلچل دکھائی دی۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ایک گلابی رنگ کی مخلوق پانی سے باہر آ رہی ہے، پانی سے باہر آ کر ایک گلابی رنگ کی مخلوق سانس لے رہی ہے۔ ہم نے اپنے مقامی میزبان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ دریائی ڈولفن ہے۔ دریائی ڈولفن ہے۔ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، ارے ڈولفن تو سمندر میں ہوتی ہے، یہ تو دریائے ایمیزون کا میٹھا پانی ہے، اس کے اندر ڈولفن کیسے ہو سکتی ہے؟ میزبان نے ہمیں بتایا کہ جی
ایمیزون کے دریا میں دنیا کی نایاب ترین ڈولفن پائی جاتی ہے جسے ایمیزون پنک ڈولفن کہتے ہیں. ہم حیرت سے اس انوکھی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک بالغ ایمیزون ڈولفن تقریباً 8 فٹ تک لمبی ہوتی ہے. 8 فٹ تک لمبی ہوتی ہے. اس کا وزن 150 کلو گرام سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. دل نے بے اختیار کہا یہ سب اللہ کی کاریگری ہے. سفر ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. ہم آگے جاتے جا رہے ہیں کہ اچانک ہمیں ایمیزون کے دریا میں دور بہت دور پانی کے اندر ایک بڑے سائے کا احساس ہوا. ہمارا گائیڈ جو کشتی چلا رہا ہے فوراً چوکنا ہو گیا اور دھیرے سے بولا یہ مجھے کسی بڑے سانپ کا سایہ معلوم ہوتا ہے. تب ہمیں معلوم ہوا ایمیزون کی گہرائیوں میں دنیا کے سب سے بڑے سانپ ایناکونڈا رہتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے سانپ. یہ طویل ترین وزنی ترین سانپ 30 فٹ تک لمبے ہوتے ہیں. 250 کلو گرام وزن ہوتا ہے ان کا. یہ ایناکونڈا ایمیزون کے دلدلی پانیوں کا بے تاج بادشاہ ہے. یہ چھوٹے پرندے کھا جاتا ہے, یہ ہرن کھا جاتا ہے, یہ جنگلی سور کھا جاتا ہے. ارے دریائی گھوڑے جتنے بڑے بڑے جانور یہ سانپ نگل لیتا ہے. یہ سن کر میں دم بخود رہ گیا. اتنا بڑا جانور اتنا چھپ کر رہتا ہے کہ عام آدمی دیکھ بھی نہ سکے. آج قدرت نے ہمیں یہ دل ہلا دینے والا نظارہ بھی دکھا دیا ہے. لبوں پر بے ساختہ وہ جو قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑی برکت والا ہے اللہ, سب سے بہترین خالق اللہ تعالیٰ ہے, وہ بھی آتا ہے. میرے ذہن میں ایک اور آیت بھی آتی ہے. یہ سورہ شورا کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں, وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر دے. اور ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے میں نے ابھی کیا پڑھا, یہ سب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں, وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر دے. ہم نے علماء کرام سے سنا ہے روز محشر تمام درندے تمام جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. ابھی تو میں ایمیزون میں اتنا دور سے وہ سانپ دیکھ رہا ہوں, خوف سے وجود لرز رہا ہے. جب روز محشر سارے درندے جمع کر دیے جائیں گے ایک جگہ, کیا عالم ہوگا. وقت کم ہے, ہم دریا سے اتر کر اب جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں. ابھی جب ہم آگے بڑھے تو ہماری نظر ایک چمکیلے رنگ کی چھوٹی سی چیز ہے, چمکیلے رنگ کی ہے, ہمیں اس پر نظر پڑی ہے. ہم ذرا قریب گئے کہ یہ کیا ہے, یہ عجیب سی چیز ہے, یہ تو ہم نے نہیں دیکھا. معلوم ہوا یہ ایک چھوٹا سا مینڈک ہے. اوکے چلو دل کو تسلی ہوئی. بڑا سا ایناکونڈا دیکھنے کے بعد اب جب چھوٹا سا مینڈک دیکھا ہے تو ہمیں لگا کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے. تو ہم نے سوچا کہ ذرا اسے ہاتھ لگا کر دیکھے تو صحیح. لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے ہاتھ لگانے کا سوچتا, میرے گائیڈ نے کہا خبردار اسے ہاتھ مت لگانا. ارے بھائی کیوں, یہ ایناکونڈا تھوڑی ہے, تو چھوٹا سا مینڈک ہے, اسے تو ہاتھ لگانے دو. نہیں, اسے ہاتھ مت لگانا, یہ پوائزن ڈارٹ فراگ ہے, یہ زہریلا مینڈک ہے. زہریلا مینڈک کیا مطلب؟ معلوم ہوا ایمیزون کے جنگلات میں پایا جانے والا اس مینڈک کا شمار دنیا کے مہلک ترین زہروں میں ہوتا ہے. ایک خاص قسم کے ڈارٹ فراگ کے جسم میں موجود صرف چند ملی گرام زہر 20 انسانوں کو مار دینے کے لیے کافی ہے. ایک چھوٹا سا مینڈک, اس کے اوپر تھوڑا سا زہر 20 بندوں کو مار دینے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر, اتنی چھوٹی سی جان, اتنی طاقتور تاثیر. جو انسان کو اس انداز سے بھی اس کی حیثیت یاد دلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو ایمیزون کے جنگلات میں اس ایناکونڈا جیسی بڑی مخلوق کو اور اس چھوٹے سے مینڈک کو بسا رہا ہے وہی خدا ہے. بس اب آپ تیزی سے سنتے جائیے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے. ایمیزون کا سفر جاری ہے. آپ نے مکڑیوں کے بارے میں سنا ہے نا, دیکھی بھی ہیں مکڑیاں. ایمیزون کی مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں
اور اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ مکڑیاں بڑے بڑے پرندوں کو دبوچ لیتی ہیں۔ آپ نے چیونٹیوں کا سنا ہے نا، دیکھی بھی ہیں چیونٹیاں۔ ایمیزون کی چیونٹیاں کہلاتی ہیں بلٹ آنٹ۔ بلٹ آنٹ کیوں؟ یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ایک ڈنک دنیا کا سب سے تکلیف دہ ڈنک مانا جاتا ہے۔ اسے بلٹ ڈنک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کو ڈنک مار دے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ انگاروں پر چل رہے ہیں۔ ایک چیونٹی کا ایک ڈنک اگر مار دے لگتا ہے کسی نے گولی مار دی ہے، لگتا ہے جیسے آپ انگاروں پر چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کی ایڑی میں 3 انچ لمبی کیل گھس گئی ہے۔ عقاب کا سنا ہے نا، دیکھا بھی ہے، ایمیزون کا عقاب، اسے کہتے ہیں ہارپی ایگل، دنیا کا سب سے بڑا عقاب ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ، جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، یہ کسی فلم کی داستان نہیں بتا رہا، کوئی خیالی منظر نہیں بتا رہا، اٹ ایگزسٹ۔ ہارپی ایگل دنیا کا سب سے بڑا عقاب ہے اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 6 فٹ سے زیادہ ہے، یعنی ایک انسان کی لمبائی کے برابر اس ایگل کے پر کا پھیلاؤ ہے۔ ذہن میں ہر طرح کے خیالات آ رہے ہیں، روز محشر کا منظر بھی آ رہا ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ جب سارے وحشی درندے پرندے جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ بس ہم اپنے سفر کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ذہن میں آ رہا ہے جو زمین پر آکسیجن اور ماحول کو معتدل رکھنے کے لیے ایمیزون بسا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو اس ایمیزون کے جانوروں کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے چھوٹے جانور بسا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو اس ایمیزون کے جنگل میں پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دریائے ایمیزون بہا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو اس دریائے ایمیزون کے ذریعے ہم تک میٹھا پانی پہنچا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہ خدا ہے، وہ اتنا بڑا ہے۔ حیثیت کیا ہے میری اور آپ کی، اوقات کیا ہے میری اور آپ کی؟ اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا؟ تیرگی میں ٹھوکرے آخر کہاں تک کھائے گا؟ اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا؟ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ یہ سحر کا حسن، یہ سیار گاں اور یہ فضا۔ شان رمضان کنکلوڈ ہو رہا ہے، ہم اس سیگمنٹ کو بھی آہستہ آہستہ کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے سیاروں کی بھی بات کی اور حسن کی بھی بات کی۔ یہ سحر کا حسن، یہ سیار گاں اور یہ فضا، یہ معطر باغ، یہ سبزہ، یہ کلیاں دلربا، یہ بیاباں، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوا، سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو قدرت نے عطا۔ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہرے خدا۔ بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا؟ یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا؟ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ سبز گہرے رنگ کی بیلیں چڑھی ہیں جا بجا، نرم شاخیں جھومتی ہیں، رقص کرتی ہے صبا، پھول 2 شاخوں میں لگے ہیں، دل فریب و خوشنما، جن کا ہر ریشہ ہے قند و شہد میں ڈوبا ہوا۔ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ ہر نفس طوفان ہے، پھول میں خوشبو بھری، جنگل کی بوٹی میں دوا، بہر سے موتی نکالے، صاف روشن خوشنما، آگ سے شعلہ نکالا، ابر سے آب صفا، کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق ادا؟ ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ہے ایک زلزلہ، موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ، مسترب ہر چیز ہے، جنبش میں ہے ارض و سما، ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی ضیا، صبح کے شفاف تاروں سے برستی ہے ضیا، شام کو رنگ شفق کرتا ہے ایک محشر بپا، 14ویں کے چاند سے بہتا ہے دریا نور کا، جھوم کر برسات میں اٹھتی ہے متوالی گھٹا۔ کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟